چلیے ان کے جو والد ہیں حفص ابن غیاث، حفص ابن غیاث ابن طلق ابن معاویہ النخعی، ان کے فرزند کے نام پر ان کی کنیت ہے ابو عمر، اور عمر ابن حفص کی کنیت کس پر ہے؟ ان کے والد کے نام پر ہے ابو عمر الکوفی۔ یہ کوفہ کے قاضی تھے اور بغداد کے بھی قاضی تھے۔ کوفہ کے قاضی تھے تقریباً 13 سال اور بغداد کے بھی 2 سال تک قاضی تھے۔ 194 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 8ویں طبقے میں ذکر کیا ہے ان کا، اخرجہ الجماعہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ثقۃ فقیہ تغیر حفظہ قلیلا فی الآخرہ، ثقۃ فقیہ تغیر حفظہ قلیلا فی الآخرہ، تغیر حفظہ قلیلا فی الآخرہ، یہ دراصل قضاء جو ان کو ملی ہے اس کے بعد ہی ان کا حافظہ متاثر ہوا ہے، اس کی وضاحت ہے، بات واضح ہو گیا آپ کو جی۔ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور ایک مرتبہ آپ سے متعلق یہ بھی کہا یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے کہ صاحب حدیث لہو معرفہ، یعنی حدیث کا آغاز، حدیث کا اتمام اور جو ہے حدیث کے الفاظ، اس سے متعلق فقہ الحدیث، ان سب سے متعلق آپ کو بہت درک تھا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے آپ کو ثقہ کہا ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ کان ثقۃ مأمونا کثیر الحدیث، لیکن ایک بات یہ بھی لکھی ان کے بارے میں کہ یدلس۔ قال احمد ان حفصا كان يدلس، امام احمد بن حنبل نے بھی یہ بات کہی ہے، تدلیس سے متعلق ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے تدلیس سے متعلق کوئی بات نہیں ذکر کی ہے یعنی تقریب التہذیب میں۔ احمد ابن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں دلچسپ اور بہت ہی مفصل لکھا ہے کہ ثقۃ مأمون فقیہ وكان وكيع ربما سئل عن الشيء۔ امام وکیع معروف عالم دین، امام وکیع رحمہ اللہ کا انتقال 197 ہجری ہے، ان سے تقریباً 3 سال کے بعد۔ امام وکیع رحمہ اللہ سے جب کسی چیز سے متعلق سوال کیا جاتا اور وہ دنیا کی معروف شخصیت، فیقول اذهبوا الى قاضینا فاسألوه، ہمارے قاضی صاحب جو ہے نا یعنی حفص بن غیاث، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ وكان شیخا عفیفا مسلما، وكان شیخا عفیفا، عفیف تھے آپ، یعنی اپنے ہاتھ کو کبھی کسی کے سامنے پھیلایا، یعنی قاضی ہونے کے باوجود بھی پیسہ نہیں بٹورا، سبحان اللہ۔ كان شیخا عفیفا مسلما۔ عبد الرحمن ابن یوسف ابن خراش ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلغنی عن علی بن المدینی، انقطاع ہے اس سند میں، کہ علی بن المدینی رحمہ اللہ کے حوالے سے مجھے خبر پہنچی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت یحییٰ ابن سعید یقول، وہ یحییٰ ابن سعید القطان سے روایت کرتے ہیں، کون؟ علی بن المدینی۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ تو خاص تلامذہ میں سے ہیں یحییٰ ابن سعید القطان کے، تو یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اوثق اصحاب الاعمش حفص بن غیاث۔ غور کیجیے یہاں پر واقعہ کیا ہے وہ دیکھیے، واقعہ کیا وہ دیکھیے۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید القطان کی زبانی میں نے سنا کہ اوثق اصحاب الاعمش حفص بن غیاث، اس سند میں وہی روایت کر رہے ہیں، اوثق اصحاب الاعمش حفص بن غیاث۔ علی بن المدینی کہتے ہیں کہ فانکرت ذلک، فانکرت، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ثم قدمت الکوفہ، یہ علماء بصرہ میں سے نا یحییٰ ابن علی بن المدینی، علماء بصرہ میں سے ہیں وہ۔ یحییٰ ابن سعید القطان کہاں کے ہیں؟ علماء بصرہ کے ہیں۔ عمر ابن حفص کہاں کے ہیں؟ علماء کوفہ میں سے ہیں۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو میں نے انکار کر دیا، لیکن جب ثم قدمت الکوفہ، جب میں کوفہ پہنچا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، فاخرج الی عمر ابن حفص کتاب ابیہ، عمر ابن حفص نے ان کے والد کی کتاب کھول کے دکھائی مجھے۔ جب میں نے اس کتاب کو اچھی طرح سے دیکھ لیا، اس کتاب میں کیا تھا کہ ان کی ساری مرویات تھی جو اعمش سے تھی۔ فجعلت اترحم علی 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 یحییٰ، فجعلت اترحم علی یحییٰ،
تو میں کہہ رہا تھا کہ رحم اللہ علی یحییٰ ابن سعید، رحم اللہ علی یحییٰ ابن سعید، یعنی اللہ تعالیٰ یحییٰ ابن سعید پر رحم فرمائے۔ تو عمر ابن حفص کہتے ہیں کہ تنظر فی کتاب ابی وتترحم علی یحییٰ، کتاب تو میرے والد کی کھول رہے ہیں اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں کس پر؟ یحییٰ ابن سعید پر۔ کہا کہ علی بن المدینی کہتے ہیں سمعتہ یقول، میں نے یحییٰ ابن سعید القطان سے سنا تھا کہ حفص اوثق اصحاب الاعمش ولم اعلم حتى رأيت کتابہ، اس وجہ سے میں جو ہے ان پر ترحم کر رہا ہوں۔ تو یہ من اوثق اصحاب الاعمش ہے۔ اوثق اصحاب الاعمش کا مطلب کیا ہے؟ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھلے ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے نہیں ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے انتقال کے 10 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن عبد الرحمن ابن مہدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لا يقدم بعد الكبار من اصحاب الاعمش غیر حفص بن غیاث۔ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ معروف علماء میں سے ہے نا، ان 6 روات میں سے ہے نا، تو ان میں سے ان کے جو بڑے اور معروف تلامذہ، امام شعبہ خود ان کی تلمیذ ہیں سلیمان ابن مہران الاعمش کے، ان کا انتقال 160 ہجری کو ہوا۔ سفیان ابن سعید الثوری وہ امام اعمش کے شاگرد ہیں۔ تو یہ حفص بن غیاث تو بہت بات کے ہیں نا، بہت بات کے، 194 ہجری سے نہیں پاتے ان کا۔ تو عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ سلیمان ابن مہران الاعمش کے جو بڑے تلامذہ ہیں کبار، ان کے بعد پھر کسی کو بڑا سمجھتے تھے ان کے تلامذہ میں سے تو حفص بن غیاث کو، مقید مطلق نہیں، بات واضح ہے الحمدللہ۔ یعقوب بن ابی شیبہ رحمہ اللہ، رجال سے متعلق، جرح و تعدیل سے متعلق بہت اقوال ملتے ہیں آپ کے، ان سب علماء سے متعلق انشاءاللہ کبھی کسی دن مناسبت سے احمد بن عبداللہ العجلی یا ان جیسے علماء سے جیسے متعلق بارہا نام آتا ہے، انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے کی مجلس قائم کر کے مختصراً جو ان کے تعلق سے کچھ ذکر ان کی کتابوں وغیرہ کا حوالہ دے دوں گا انشاءاللہ، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، انہیں پتہ چلے نا کہ بھئی یہ کس پائے کے ہیں جن کے ہم جرح و تعدیل میں اقوال لے رہے ہیں۔ جی یعقوب بن ابی شیبہ یعقوب ابن شیبہ، ابی شیبہ نہیں، یعقوب ابن شیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ثقۃ ثبت اذا حدث من کتابہ، دیکھ رہے ہیں آپ، ثقۃ ثبت اذا حدث من کتابہ ویتقى بعض حفظہ، البتہ وہ حفظ سے اپنی حافظے کی بنیاد پر کہتے ہیں تو اس سے تھوڑا گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خاص کر آخری دنوں میں، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ قاضی ہیں، 13 سال قاضی تھے، کس کے؟ کوفہ کے، اور 2 سال بغداد کے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سمعت حفص بن غیاث یقول واللہ ما ولیت القضاء حتی حلت لی المیتہ، یعنی آدمی مردار کے لیے کب حلال سمجھتا ہے؟ مردار کو حلال کب سمجھتا ہے ایک شخص؟ جب اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تبھی نا۔ تو یہ حفص بن غیاث رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے قضا کو اسی وقت قبول کیا جب میرے لیے مردار حلال ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی آخری صورت مجھے اتنا دباؤ میرے پر کہ یعنی صلاحیت ان کے اندر ایسی تھی کہ آپ کو بننا ہی ہے قاضی، آپ ہی لائق ہیں اس کے، آپ کو ہونا چاہیے اس معاملے میں، اور نہ میں اس میدان میں کبھی جانے والا نہیں تھا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک شخص مردار کب کھاتا ہے، کون سی صورت آئے گی اس کے لیے، بالکل میں نے قضا اسی صورت میں قبول کیا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا، ولما، یہ خود ابو بکر ابن ابی شیبہ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ، حافظ الکوفہ، کہ ولما مات یوم مات، ولما مات یوم مات لم یخلف درہما، وراثت میں 1 درہم چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ وخلف 900 درہما دینن، بلکہ جو ہے یعنی 900 درہم قرض چھوڑ کے گئے اپنے بچوں پر۔ وراثت میں چھوڑنا تو بہت دور کی بات، قاضی رہ کر کے 15 سال، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے امام وکی نے کیا کہا ان کے بارے میں کہ جی بالکل، فاسألوا قاضینا، ہمارے قاضی سے پوچھو، فإنه كان شيخا عفيفا مسلما، اسی لیے امام وکی نے اتنی بڑی بات کہی رحمہ اللہ۔ حفص بن غیاث رحمہ اللہ، میں اس پر انشاءاللہ ایک چھوٹی سی تحریر لکھنے والا ہوں باذن اللہ تعالی، کہ ہمارے جو اسلاف تھے اپنے طلباء کو
اپنے ہمارے جو اسلاف یعنی اساتذہ یعنی اپنے طلبہ کو یا ان سے استفادہ کرنے والوں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی ہم نے آپ کو اتنا پڑھایا کچھ کھلا دو کچھ کر دو، نہیں، یہ کھلاتے تھے، یہ کھلاتے تھے۔ ابھی میں نے سادس والوں کو جو ہے سنن ترمذی پڑھا رہا تھا کل کا دن، یعنی غالباً پیر کے دن، اس میں نے عبداللہ بن لہیہ رحمہ اللہ سے متعلق لکھا رہا تھا کہ عبداللہ بن لہیہ رحمہ اللہ ان کے جو استاد ہیں دراج ابن سمعان ابو السمح، علماء مصر میں سے 126 سنے وفات ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو استاد ہیں دراج کا کہ کان کریمن، کیا کہا ان کے بارے میں؟ کان کریمن، وہ اس وقت تک حدیث نہیں بیان کرتے تھے جب تک کہ وہ کھلا نہیں دیتے تھے، بولتے تھے کہ پہلے کھاؤ بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ ایسے ایک آدھ واقعات نہیں ہے، ایسے کئی واقعات، میں اس پر تحریر لکھنے والا ہوں انشاءاللہ ہلکی پھلکی سی۔ تو یہ جو ہے حفص بن غیاث رحمہ اللہ کے بارے میں جو ہے یہ بہت مشہور ہے، وہ کہتے تھے کہ من لم یأکل طعامنا لم نحدثه، من لم یأکل طعامنا لم نحدثه، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک تحریر لکھنے والا ہوں۔ بہرحال یہ قاضی تھی اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ختم القضاء بحفص بن غیاث، حفص بن غیاث ہی جو ہے کوفہ اور بغداد وغیرہ کے متفق طور پر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے یہ آخری جو ہے قاضی تھے، اور ان کی قضاء سے متعلق کئی ایک واقعات ہیں، بہت دلچسپ ہیں، مشہور ہیں، فقہ سے متعلق اور جو ہے فقہی مسائل سے متعلق، سیاست سے متعلق، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں بھی کچھ واقعات ہیں، ان سے متعلق شخصی طور پر پڑھنا چاہیں تو، اور بھی سیر اعلام النبلاء وغیرہ میں ان کے کئی واقعات ہیں، بہت دلچسپ ہیں، ضرور پڑھے گا، بہت بڑے عالم دین۔ جی عمر بن علی الفلاس کہہ رہا ہوں، عمر بن حفص کے جو فرزند ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ میرے والد سے سنا کہ میرے والد نے کہا من اراد سرور الدنیا وحزن الآخرہ، جو دنیا کا سرور اور آخرت کا حزن چاہتا ہے، فلیتمنی ما ھذا فیہ، اس کو چاہیے کہ وہ قضا کی تمنا کر لے، یعنی قضا کی تمنا معمولی بات نہیں ہے۔ فواللہ لقد تمنیت انی کنت مت قبل ان علی القضاء، کہ قاضی بننے سے پہلے میری موت آ گئی ہوتی تو میری یہی تمنا تھی، اس سے پہلے میری جو موت آ گئی ہوتی، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے قضاء، یہ بہت بڑی بات ہے، ہر لحاظ سے یہ ہمارا موضوع نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کس حالانکہ نہ ہم قاضی کو دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں، نہ قضا کا معاملہ ہے، نہ ہم کبھی قاضی رہے ہیں، نہ قاضی بن سکتے ہیں آگے بڑھ کر کے، جو ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کتابی دنیا کی حد تک جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس اعتبار سے ہم آپ کو صرف جذباتی طور پر ایک حساسیت کی روشنی میں بتا سکتے ہیں کہ قاضی کے لیے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں، کبھی بتائیں گے باذن اللہ تعالی۔